ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک ان کو وہاں پڑھانے کی سعادت بھی حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا ان کو شرف بھی حاصل رہا ہے. آپ پہچان چکے ہیں جناب محمد ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ الحمدللہ الحمدللہ. عید گزار رہے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ بہترین الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم لائیو کال بھی لیں گے یزمانی صاحب، اور کمنٹس میں کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں کمپلیٹ خواب مل جائے تو شاید یہاں سے بھی لیں، لیکن ریٹن میں میرے پاس بہت سے خواب پہلے سے موجود ہیں. میں ایک بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پہلے خوابوں کے حوالے سے. جی پلیز. اور پہلے اپنے ناظرین کو کہ رمضان المبارک میں ہماری مصروفیات بہت رہی ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے ناظرین کی خاطر ہی تھی تاکہ یہ اسلام کا پیغام صحیح معنوں میں ان تک پہنچ سکے. اور الحمدللہ بلا تعطل، بغیر کسی توقف کے ہم نے 17 18 19 گھنٹے کام کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی یہ محنت. آمین آمین. اب اس وجہ سے ہمارے جو ناظرین ہیں نا، ان کے سوالات، ان کے جوابات، خوابوں کی تعبیریں وہ ظاہر ڈسٹرب ہوئی ہیں، تو اس طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ جوابات انہیں نہیں دیے جا سکے جیسا کہ دیے جانے چاہیے تھے. تو اس حوالے سے پہلے تو معذرت خواہ بھی ہیں، اور دوسرا کچھ احباب نے نا خاص شفقت بھی کی. انہوں نے میسیج کی ہے کہ ہم نا رمضان المبارک کی وجہ سے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم رمضان کی وجہ سے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو خواب نہیں بھیج رہے. اور ایک بھائی نے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھنے لگا ہوں اور رمضان بھی ہے اور آپ کی مصروفیات بھی ہیں، تو ہم آپ کو خواب نہیں بھیجیں گے. میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو جیسے ہی عید کا دن گزرا نا، اگلے دن یہی 2 بھائیوں کی طرف سے، ایک کی طرف سے 11 خواب موصول ہو گیا اور دوسرے کی طرف سے 8. ماشاءاللہ 19 تو یہی 19 ہو گیا. میں نے کوئی رات اگلے دن میں ان کے جواب دیے، اور وہ جن کے 8 تھے نا، انہوں نے 11 تھے جنہوں نے کہا تھا رمضان کی وجہ سے خیال رکھ رہے ہیں، انہوں نے اگلے دن 8 اور بھیج دیے ماشاءاللہ. 27 پہ تو الحمدللہ پھر جواب دیے. تو احباب ایسے بھی ماشاءاللہ خیال کرتے رہے، لیکن وہ ساری چیزیں رمضان میں خواب ان کا مطلب آتے رہے ہیں ان کو. نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے آپ نے کہا جس بھائی نے ہمارے اعتکاف میں بیٹھے رہے، وہ اعتکاف میں خواب دیکھتے رہے. خواب بھی دیکھتے رہے، اور خواب اتفاق ایسا ہے کہ دونوں کا آپس میں دور دور کا تعلق نہیں، دونوں یعنی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. اچھا، لیکن دونوں کے خواب بہت اچھے تھے الحمدللہ. چلیں ماشاءاللہ. تو لوگوں نے ہمارا خیال رکھا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے خواب انہوں نے نہیں بھیجے، تو ہم نے بھی کوشش کی ہے جواب دینے کی، لیکن پھر وہ جنہوں نے خیال رکھا ہے پھر 12 20 اکٹھے بھیجے ماشاءاللہ. پھر خوب ہی خیال رکھا ہے. چلیں اینی وے، یہ محبت ہے انشاءاللہ جاری رہے گی، اور اب ہم بھی آپ کا خیال رکھیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن تھوڑا سا سپیس ضروری ہے اس کے لیے یزمانی صاحب، کیونکہ یزمانی صاحب کی پرسنل لائف بھی ہے، یہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے. میں ان کے ساتھ گزار چکا ہوں دن رات، مجھے آئیڈیا ہے کہ سوتے میں جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بول رہے ہوتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سپیس دیا کریں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کا رپلائی ضرور آئے گا. لے جی آغاز کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ خواب میں فوت شدہ دادی جان کو دیکھا انہوں نے. میں نے دیکھا وہ کہیں باہر تھیں تو گھر آئی ہیں، کپڑے اچھے ہیں، نارمل اور بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں. میں ان کے پاس گئی، بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے انہیں کافی عرصے بعد دیکھا تھا. جا کر انہیں گلے لگی، لیکن شاید انہوں نے مجھے گلے نہیں لگایا، بس وہ نارمل کھڑی رہیں. پھر میں نے ان سے موسم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ موسم اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہیٹ گر رہی ہے. لفظ ہیٹ وہ کہہ رہی کہ خاص طور پہ انہوں نے انگلش میں کہا، اور باقی ہماری بات اپنی زبان میں ہوئی. اس حوالے سے فرما دیجئے پلیز. اس کے اندر 3 4 باتیں ہیں. ایک تو دادی اماں کو دیکھا انہوں نے کہ وہ باہر سے گھر آئی ہیں، جی، نمبر 1. نمبر 2، ان کا لباس مناسب تھا، ٹھیک تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بہت خوبصورت تھا. جب ان سے موسم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نارمل ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ اچھا ہے، ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہوئی ہے کہ بیٹی جو پوتی ہے اس نے گلے لگنے کی کوشش کی ہے، لیکن دادی اماں نارمل کھڑی رہی ہیں، وہ انہوں نے آگے سے معانقہ وغیرہ نہیں کیا، یعنی ان کو ایسا لگا ہے.
اور 5ویں نمبر پر دادی اماں نے باقی باتیں تو اردو میں کی ہیں، اور ایک بات کہی ہے کہ جو آپ نے موسم پوچھا ہے وہ ہے تو نارمل ٹھیک ہے، لیکن ہیٹ گر رہی ہے۔ اب اس کو اگر ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں اس خواب کا، تو کسی بھی فوت شدہ کا گھر آنا یہ گھر والوں کے لیے کسی خبر کی آمد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر گھر آنے والی جو میت ہے وہ خدا نخواستہ پریشانی والی کیفیت میں ہو تو گھر والوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں بلکہ کوئی پریشانی والی خبر آ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی حالت میں خوش ہیں، انہوں نے کہا نا خوش بھی ہیں، لباس بھی اچھا ہے، نارمل جیسے روٹین میں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانی والی نہیں بلکہ انشاءاللہ کوئی اچھی خبر آئے گی۔ پہلی بات تو یہ گھر والوں کے لیے۔ اور دوسرا، جب دادی اماں سے پوچھا کہ بلکہ دیکھا کہ ان کا لباس اچھا ہے اور دھلا ہوا ہے جیسے روٹین میں وہ پہنتی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے، دادی اماں کے لیے اگلی زندگی میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام میں ہیں۔ اور جیسے دنیا میں روٹین میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن روٹین میں وہ ٹھیک رہی ہیں الحمدللہ۔ لیکن جب موسم کا پوچھا تو انہوں نے کہا موسم اچھا ہے، تو یہ بھی مجموعی طور پر ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک، لیکن جو لفظ ساتھ بول رہا ہے نا، ہیٹ گر رہی ہے، جی، اب ہیٹ گر رہی ہے، اس کو اگر ہم یوں لیں کہ ہیٹ ختم ہو رہی ہے، اگر گرنے سے مراد یہ لیں کہ ہیٹ ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذمے کوئی معاملات تھے، کوئی چیزیں تھیں جن کی انہیں ضرورت تھی، دعاؤں کی ضرورت تھی، صدقہ جاریہ کے دیگر اعمال کی ضرورت تھی۔ تو جیسے جیسے یہ پوتی، ان کے والد محترم یا دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ گر رہا ہے، وہ معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اور اگر یوں کہیں کہ ہیٹ گر رہی ہے سے مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہاں کوئی گرمی بڑھ رہی ہے، جی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیوں؟ یہاں پر وہ گلے پوتی تو ملی ہے لیکن دادی اماں نہیں ملی، نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ مزید کی توقع ہے، انہیں کچھ مزید ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ہماری یہ پوتی، میرے یہ ورثہ اور لواحقین، میرا بیٹا، یہ لوگ میرے لیے کچھ مزید کریں۔ اب جو مزید کرنے والی بات ہے نا، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اگلا بندہ وہ کوئی عذاب میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بندے کے اللہ جنت میں درجات بلند کرے گا، یعنی وہ ہے جنتی، وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے جنت میں روزانہ کی بنیاد پر سٹیپس بلند ہو رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر رہے ہیں۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ روزانہ میرا مقام بلند ہو رہا ہے، یہ روزانہ میرے درجات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس کی سبب، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاستغفار ولدک لک، تیری اولاد، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں تیرے لیے استغفار کر رہی ہیں، ان کے بدلے میں جنت میں تیرے درجات کو بلند کر رہا ہوں۔ یعنی آلریڈی وہ جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی ہے، لیکن مزید جو استغفار ہے پیچھے والوں کا وہ ان کے درجات میں اضافے کا سبب ہے۔ تو یہ دادی اماں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ وہ گلے مل رہی ہیں پوتی، لیکن یہ دادی اماں نہیں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہاں جو موسم بھی اچھا ہے، وہاں پر لباس بھی ہے، اچھا ہے، لیکن نارمل ہے ابھی، یعنی ابھی جنت یا اچھے مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ پیچھے والے دعا کریں اور مزید جو ہے نا وہ مقامات اور ان کے درجات کے اندر اضافہ ہو۔ تو بس یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ ان کے لیے مزید کریں، کچھ ان کے لیے مزید صدقہ خیرات کریں، صدقہ جاریہ بنا دیں، صدقہ جاریہ بنا دیں۔ پیغام ٹی وی جا سکتی ہے، یہ پیغام ٹی وی جہاں سے ان کو یہ تعبیر بتائی جا رہی ہے، اور یہ دیگر جو سننے والے ہیں ان کے پسماندگان جن کے فوت شدہ ہو چکے ہیں، ان کے پسماندگان سن رہے ہیں، تو کسی بھی فوت شدہ کے لیے جب ہم استغفار کریں گے، جب ان کے لیے دعا کریں گے، اور بعض دفعہ نا میت جو فوت شدہ ہے وہ ایسے انتظار میں ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھے تحفہ ملے، مجھے میری بیٹی کی طرف سے ملے، بیٹے کی طرف سے ملے، مجھے کسی اپنے کی طرف سے، عزیز کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے، اساتذہ کرام ہیں ان کو انتظار ہوتا ہے ہمارے بیٹے جو روحانی ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ان کی طرف سے پہنچے، تو یہ بڑا ان کو اچھا فیل ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر الحمدللہ وہاں بہتری آتی ہے۔
تو یہ ان کے لیے دعا بھی کریں. اور صدقہ جاریہ، پیغام ٹی وی یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. یعنی آپ نے جب اس کا آپ حصہ بن گئے تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، لوگوں کو نماز سکھائی جا رہی ہے، لوگوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے. تو اگر آپ اپنی دادی اماں کی طرف سے اس کا حصہ بن جائیں تو آپ حصہ بن کر بھول چکے ہوں گے. لیکن دادی اماں کو جو جنت میں درجات کی بلندی کے لیے چاہیے وہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ایسے اعمال کیجئے جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ تو نواب شاہ والے محمد عمیر صاحب آ گئے. عمیر بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ نے آپ کیسے ہیں؟ ہاشم صاحب آپ کیسے ہیں؟ ہاشم صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی عمیر بھائی. جی اچھا، ایک تعبیر پوچھنی ہے. ہاشم صاحب یہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں کہیں بازار میں کہیں جا رہا ہوں تو وہاں پر اچانک سے نا مجھے میرے نانا مل جاتے ہیں. نانا تو وہ مجھے وہ یہ بولتے ہیں کہ میں آپ کو گھر چھوڑ کے آؤں. ٹھیک ہے، گھر چھوڑنے کے لیے مجھے آتے ہیں اور نانا جو ہے میرے وفات پا چکے، دنیا میں حیات نہیں ہے. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی پوچھنے تھے. نہیں انہوں نے کیا کہا؟ چھوڑنے کے میں گھر چھوڑ کے آتا ہوں انہوں نے کہا. نواسے کو کہا. گھر چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. نواسے کو کہا. ٹھیک ہے. چلیں عمیر بھائی شکریہ کال کی. میں لیتا ہوں ابھی تعبیر. سر نانا ابو بازار میں ملے ہیں جی، اور بازار یہ کام کاج کی جگہ ہے، مصروفیت کی جگہ ہے، مشغولیت کی جگہ ہے. تو دادا ابو نے وہاں کہا، نانا ابو نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. چھوڑنے کے لیے آئے بھی. تو اس کا مطلب کہ انسان وہ جو دنیاوی مصروفیات ہیں نا، مشغولیات ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر بعض دفعہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ وہ اصل جو معاملات ہیں آخرت کے اس کو وہ ٹائم نہیں دے پاتا جو کہ دینا چاہیے. تو نانا ابو کا گھر چھوڑ کے آنا دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، دین کی باتیں، قیامت کی تیاری. اور پھر نانا ابو کے لیے جیسے ابھی ہم اس سے پہلے والے خواب میں عرض کر رہے تھے کہ نانا ابو کے لیے دعا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے دیگر اعمال. تو یہ بس تھوڑی سی تنبیہ اور اشارہ ہے کہ دنیا کے یعنی دنیا بھی آپ کمائیں، دنیاوی معاملات کو بھی آپ ساتھ لے کر چلیں، لیکن جو آخرت ہے نا اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے. وقار صاحب ریٹن میں جو ہے وہ شامل کر لوں؟ کمنٹس میں مجھے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کی اجازت ہے. انشاءاللہ. دیکھیں جی ہم اب تو ٹائم بڑھا دیا آپ نے، ٹائم بڑھا دیا ہے، اس لیے یزمانی صاحب سے پوچھنا بھی ضروری ہے بیکاز وہ اس کی کچھ ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. بہرحال اینی وے آپ کہتے ہیں تو میں شامل کرتا ہوں. وقار ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں سورہ نبا کی آدھی آیت تلاوت کرتے ہوئے دیکھا زبانی. اس کے بعد میں اپنی کلاس فیلو کا سبق سن رہی ہوں، وہ جوڑ کے ساتھ سنا رہی ہے. میں حیران ہوتی ہوں کیا قرآن دوسرے طریقے سے میں آتا ہے؟ ویسے وہ قرآن بالکل صحیح سنا رہی ہوتی ہے. اس کی تعبیر بتا دیں. اور ٹھیک ہے ایک کالر ہے پہلے ان کو لے لیں، اتنی دیر آپ اس کو ذرا دیکھیں. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام عبداللہ کال کر رہی ہیں. جی ہمیں بہت شکریہ کال کیا ام عبداللہ راولپنڈی سے. فرمائیے. میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی شیخ محترم سے. جی پوچھیے. میرا بیٹا ہے 4 سال کا، تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہم حرم میں ہیں، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اور جیسے بڑا ہے مطلب صحیح. تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے چابیاں جو ہے نا مطلب کعبے کی چابیاں وہ میرے بیٹے کے پاس ہوتی ہیں. تو میں نا جیسے وہ بچے ضد کرتے ہیں نا اس طرح میں کہتی ہوں نہیں آپ دروازہ کھولو کعبے کا، میں نے اندر جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے تو پھر کھولوں گا. تو وہ کسی بڑے سے پوچھنے جاتے ہیں تو وہ ساتھ واپس آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا، تمہاری ماما ہے، اپنی ماما کے لیے دروازہ کھولو. تو جب میں وہ دروازہ کھولتا ہے میں اکیلی اندر جاتی ہوں، اندر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا. میں اکیلی اندر جاتی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میں باوضو نہیں ہوں، تو اب اگر میں وضو کرنے گئی تو پھر شاید دروازہ بند ہو جائے. تو میں ادھر ہی کھڑی ہو کے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو جیسے میرے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. 2 دفعہ یہ کہتی ہوں، ایک دفعہ میں کہتی ہوں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور پھر میری آنکھیں. جو ساتھ آئے ہیں وہ کون صاحب ہیں جو بیٹے کے ساتھ آئے ہیں؟ وہ مطلب جس طرح
उधर कोई इंतजामिया के बंदे या कोई इस तरह बड़े जैसे बेटे की परमिशन उम्र लेके कितनी? तो दरवाजा खोलना है। ठीक है, ठीक है। एक बेटा तो भी आपका छोटा है, क्या उम्र है बेटे की? 4 साल। 4 साल। चले माशाल्लाह, और ठीक। 3 साल हो गए हैं कि मुझे वैसे डिवोर्स हुई। अच्छा चले, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया उम्मे अब्दुल्ला, शुक्रिया आपने कॉल किया, मैं जवाब लेता हूँ। सर ताबीर। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा ख्वाब। वो तो आगाज़ ही जी। 4 साल का बच्चा हाँ जी, कहा कि उसको बड़ा देखा है। बड़ा देखें पहली तो यहीं से एक अच्छी ताबीर है। और दूसरा, काबे की चाबियाँ हैं जी। और अभी नहीं खोल रहे, लेकिन वो किसी ने कहा खोलो, फिर खोला और फिर ये अंदर भी गई और दुआ भी की और 3 दुआएं की हैं। हाँ जी। और फिर आंसू भी निकले हैं जी। वज़ू नहीं है, इसी वजह से वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि वो अमल किया है जो बग़ैर वज़ू के हो सकता है। यानी ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ नमाज बग़ैर वज़ू के नहीं पढ़ी। जब पता चला कि वज़ू नहीं है तो सिर्फ़ वही काम किया जो कि बग़ैर वज़ू के हो सकता है। तो ये सारा मामला जो है ना, पहले जो बेटा है ना, बेटे का बड़ा होना, ये इंशाल्लाह उसके मुकाम व मर्तबे में इजाफे की तरफ इशारा है। और वही बेटा इंशाल्लाह कल बड़े होकर, डाइवोर्स्ड हैं 3 साल से, तो जो परेशानियां हैं ज़िंदगी की, उनको परेशानियों को ख़त्म करने का, ये जो चाबी है ना, दरअसल ये चाबी उन परेशानियों को ख़त्म करने का या किसी आसानी की तरफ जाने की चाबी है। तो वो दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन वो अभी थोड़ा सा ना वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि अभी बेटा हकीकत में छोटा है। तो ये जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा तो हकीकत में इनके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा होंगी। और वो जो 3 दुआएं की हैं ना, हाँ जी। और वो आंसू भी निकले हैं, तो ख्वाब के अंदर अगर दुआ में आदमी के आंसू बह पड़ें और खाना काबा में अगर बह पड़ें, तो खाना काबा को तो देख कर ही बह पड़ते हैं। खाना काबा का तो नाम सुनकर ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो जब खाना काबा के अंदर दुआ करते हुए आंसू निकलें और 3 दुआएं की, तो इनकी ज़िंदगी की 3 ख्वाहिशात, ज़ाहिर है बेटा 4 साल का है, बेटे के बारे में ज़रूर ख्वाहिश होगी कि बेटा हाफ़िज़ कुरान बने, बेटा कुरान का आलिम बने, बेटा बड़ा होकर मुकाम व मर्तबा भी पाए और मेरे लिए भी वो सहारा भी बने। इस वक्त जो है ना उनकी जो कैफियत है, तो ये आरज़ू इंशाल्लाह बेटे के हवाले से भी पूरी होगी। बाकी जो इनकी जो ये वाली ज़िंदगी गुज़र रही है, इस हवाले से भी ख्वाहिश होगी कोई अच्छा सहारा मिल जाए, कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। और ख़ास तौर पे जो खाना काबा होता है ना, गैर शादीशुदा के लिए, या जिसकी शादी इस वक्त शादी की कैफियत ना हो, मुतल्लक़ा हूँ, बेवा हूँ या बिल्कुल कंवारी हूँ, तो तीनों सूरतों में बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुल जाना, ये किसी अच्छे रिश्ते का आसान हो जाना, ये उसकी तरफ भी इशारा है। ये बहुत अच्छा ख्वाब है मजमूई तौर पर इंशाल्लाह। और वो जो साथ है ना, जिसने कहा बेटे के साथ के कर दो और ये सारा मामला, तो इसका मतलब बेटा अच्छी सोहबत में है, बेटा अच्छी सोहबत में है और बड़ा होकर भी इंशाल्लाह अच्छी सोहबत दस्तयाब होगी, मिलेगी इंशाल्लाह। जो कि अब जैसे वालिद की बज़ाहिर तवज्जो अगर ना हो या साथ ना हो जिस वक्त, या जिस तरह इन्होंने बताया जी जी, तो बच्चों के बिगड़ने के बड़े चांसेस होते हैं। कुछ सोहबतें बिगड़ सकती, लेकिन यहाँ पर इनकी अच्छी सोहबत मिलेगी इंशाल्लाह। और ये माँ के लिए भी और बेटे के लिए भी मुकाम व मर्तबे में इजाफे का सबब होगी। अच्छा ख्वाब है, खूबसूरत ख्वाब है। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजीराबाद से उम्मे मूसा कॉल कर रही हैं जी जी। जी फरमाइए। क्या अनवीर भाई ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किया थी कॉल, एक दिन की थी जी जी। तो फिर पूरा महीना मेरी कॉल ही नहीं मिली। अल्लाह अकबर। देखिए अब मिल गई है फिर आपकी। हाँ जी, और क्या हाल है? ठीक है। ईद कैसी गुजरी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं ना इसकी पैगाम की वो मेंबर भी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना मैंने ये प्रोग्राम आपके देखे हैं। तो अब मैंने जी शुक्र किया, ये ख्वाबों वाली भी आई है तबीर, तो ये भाई मुझे ये बता दे, मेरे ना बच्चे पैदा हुए हैं शादी के 5-6 साल बाद। अच्छा। मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो जो ख्वाब मुझे तंग करता है, मुसलसल आती है ये ख्वाब मुझे, वो ये है कि मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, मेरी बेटी गुम हो जाती है, बेटे भी गुम हो जाते हैं, अक्सर ये ख्वाब देखती है। बेटी मेरी 16 साल की है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती कि बेटी के बारे में इस तरह के ख्वाब देखती हूँ कि इसको कोई अगवा करके ले गया है, इसके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर कई दिन मैं बीमार रहती। अच्छा। ये सोच के बड़ी परेशान हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज 5 वक्त पढ़ती हूँ मैं ऐसी वैसी कोई दुनियादारी की तरफ भी नहीं है मेरा मसला।
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे बेटी ख्वाब क्या आते हैं। करती है? बेटी क्या करती हैं बहन, बेटी क्या करती हैं आपकी? बेटी मेरी 9th में पढ़ती है और 16 साल की है। 16 साल। नमाजें शुरू कर दी? नमाजें शुरू कर दी हैं बेटी ने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ती है वो, माशाल्लाह पूरा घराना ही पढ़ता है, रोजे माशाल्लाह। सब रखे हैं। ठीक है। 10 साल का मेरा बेटा है, पूरे 30 रोजे रखे हैं उसने, अब कुरान ही बस कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ठीक है, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरा ये पूछना है हाशिम साहब से कि मेरे ना जो पुप्पो अब्बू वगैरह जो बहुत हो गए हैं वो अक्सर मुझे ख्वाब में मिलते हैं, तो इसका भी बता दें। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अभी मैं ताबीर के बारे में गुजारिश करता हूँ सर। पहला ख्वाब, एक तो औलाद 5 साल के बाद हुई है। हाँ जी, लेट हुई है ना। यहीं से औलाद के बारे में हसासियत बढ़ जाती है बंदे की। जब 5-6 साल तक औलाद ना हो, उसके बाद जो औलाद होती है ना, उसके बारे में इंसान टची बहुत होता है, हसास बहुत होता है कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। और फिर इनके तरतीब से लगता यही है कि बड़ी बेटी है और बाकी जो बेटे हैं बाकी वो छोटे हैं। 16 साल की बेटी है और फिर 10 साल का बेटा बताया। तो एक तो इस उम्र में अब 16 साल की बेटी है, ज़ाहिर है रिश्ते, शादी, इस तरह के मामलात, मंगनी वगैरह इस उम्र में रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। बाज़ तो माशाल्लाह इस उम्र में शादियां भी कर देते हैं। तो ये उम्र जो है ना वो चूँकि रिश्ते वगैरह ढूंढने की, और फिर इंसान बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है। बेटे के बारे में इन्होंने नहीं देखा बल्कि बेटी ही के बारे में ऐसा देखा है, अगवा हो जाती है या इस तरह का मामला। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए बेटी की। तो ये अगवा होना नहीं है बल्कि ये अगले जो मामलात हैं, अच्छा। इस घर से रुखसत होने के, ये उसकी तरफ इशारा शादी है। के मामलात जी ये शादी के मामलात हैं, ठीक है। उसकी इब्तिदा है, उसका आगाज़ है इंशाल्लाह। कहीं कोई मंगनी की बात, कहीं कोई अच्छा रिश्ता, वो इंशाल्लाह आएगा। दूसरा जो मैंने नमाज का पूछा था ना, 16 साल की उम्र में आदमी जो है ना वो जवान होता है, मुकम्मल नमाजें फ़र्ज़ हो चुकी होती हैं। तो माशाल्लाह इनके तो 10 साल के बेटे ने भी रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं, पूरे रोज़े रखे हैं। तो जब इस तरह का दीनी माहौल हो ना, फिर इस तरह का ख्वाब आना, तो इसका मतलब होता है कि कहीं कुछ ना कुछ झोल है। अच्छा। अब बाज़ लोग बिल्कुल बेनमाज होते हैं, उनको ऐसे ख्वाब नहीं आते, लेकिन जो पक्के नमाजी होते हैं उनको इस तरह के ख्वाब आते हैं। किस लिए? अल्लाह ताला उनसे थोड़ी सी भी सुस्ती और थोड़ी सी भी गफलत अगर हो जाए तो अल्लाह ताला फ़ौरन मुतनब्बे करते हैं। ठीक है कि एक दीनदार घराने से थोड़ी सी भी जो सुस्ती और गफलत है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर कहीं कोई बेटी से इस तरह के मामले में हो रही है और 16 साल 17 साल में उसको पर्दा भी करना है, बाहिजाब रहना है इंशाअल्लाह, तो इस बात की तरफ भी तवज्जो दें। ये 2 चीज़ें। और तीसरा फिर जो बेटी है ना इस उम्र में, चूँकि हसासियत मैंने कहा ना, तो हसासियत है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में देखूँ। तो जब टची होता है ना बंदा, फिर इस तरह के ख्वाब आते हैं कि कुछ हो ना जाए। तो ये उस हसासियत का भी एक अक्स है इस ख्वाब के अंदर। बाकी दुआ भी करें और दम भी करें। बेटी से कहें कि बेटी अपने आप को जो सूरतुल फलक, सूरतुल नास, आखिरी 2 सूरतें, और सूरतुल फातिहा, ये आखिरी 2 सूरतें 3-3 दफ़ा, और सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़ के अपने आप को भी दम करें। वालदा मोहतरमा भी अपनी औलाद को दम करें। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसे ख्वाब आएँ भी तो ये शैतानी होंगे, बच्चों को इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। कह रही कि जो फौजशुदगान है अक्सर उनके ख्वाब में आते हैं। कोई बात नहीं, आने दें। लोग तो यहाँ पर सवाल करते हैं कि फौजशुदगान कैसे देखें उनको हम कैसे देखें, उनकी मुलाकात हो। तो अगर आते हैं, आकर परेशानी का इजहार नहीं करते और आपसे कुछ ले नहीं जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, तो आने दें। और अगर जैसे अभी में हमने अर्ज़ किया कि अगर कोई फौजशुदगान आते हैं, जितनी ज़्यादा तादाद में आएंगे उतनी ज़्यादा ख़बरें आने की तरफ इशारा है। ठीक, अच्छी कैफियत में आएंगे तो अच्छी ख़बरें आएंगी, और अगर बिल्कुल रूटीन में आए हैं तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है। और वो भी जो आप कहा करते हैं कि अच्छा गुमान, जैसे हम जिक्र ज़ाहिर है, बिल्कुल गुमान अच्छा रखें, सोच अच्छी रखें, तो फिर आपको ये ख्वाब भी डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो वकार साहब की जो आईडी थी, वो हमारी बहन है कोई, जो ने वो ख्वाब भेजा था, रिपीट करूं मैं या आपके है ज़हन में? लिखती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा सूरह नबा की आदि तिलावत जी समझ आ गई। ठीक है, सूरह नबा की आयत तिलावत की और फिर जो आगे वाली है वो जोड़ों के साथ पढ़ रही है। तो मैंने कहा कि ये कैसे जो है ना जोड़ों के साथ पढ़ रही है, तो वैसे भी पढ़ सकती है इस तरह का मामला। तो ये कुरान सिखा रही हैं,
بنیادی طور پر یہ قرآن پاک آدھی پڑھی ہے نا، تو آگے جیسے جوڑوں کے ساتھ بچہ آتا ہے نا، الف لام الف الف با تا، وہ سناتا ہے، تو گویا کہ یہ جو پڑھنے والی ہیں یہ اس طرح یہ ایک ٹیچر کی حیثیت ہے، اور آگے والی جو سنانے والے ہیں وہ ایک شاگردہ کی حیثیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی طرف اشارہ ہے. اور جو آدھی پڑھی ہے آیت اور پوری نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید اس معاملے میں محنت کی ضرورت ہے. اور سورۃ النبا جو ہے نا، خاص طور پہ اس کا قیامت کے اس کے اندر بڑے تذکرے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا بہت تذکرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کا اینڈ جو ہے نا وہ اسی پر ہی کیا ہے کہ اہل جنت کو، متقین کو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت جنتیں دے گا، بہت خوبصورت انعامات دے گا، پھل دے گا، باغات ہوں گے، ساری چیزیں. لیکن اینڈ اس پہ ہے کہ جو نافرمان ہوگا وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا کیونکہ مجھے سامنے عذاب نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب جو آدھی آیت پڑھی ہے تو ابھی مزید کچھ سفر کرنا ہے، اور وہ جو جوڑ توڑ سے آگے سنایا جا رہا ہے تو یہ تعلیم سے وابستہ رہیں گی، قرآن سے جڑی رہیں گی، تو انشاءاللہ جنت منتظر ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کمالیہ سے محمد معاویہ صاحب کال کریں جی. شکریہ کال کی، فرمائیے سر. سر ایک خواب کی تعبیر یہ پوچھنی ہے کہ خواب یہ آیا ہے کہ مینوں خواب دے وچ دسیا گیا ہے کہ سون تو پہلے 200 دفعہ غالباً یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر پڑھ کے پیا چاہ. دوسرا خواب یہ پوچھنا ہے یہ اگر بندے دے کپڑیاں نوں گندگی لگی ہے، بندہ جتھے بیٹھا اتنے گندگی ہے یہ تعبیر دسی جائے برائے مہربانی. ایک چھوٹا جہا مسئلہ ہے کہ اج خواب ایک پریشان کرنے والا آیا، کل نوں خواب کوئی بندے نوں ایسا آیا جس نال بندے کی طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے. یہ بھی معاملہ دسے جائے، ایک ہی معاملہ آتا ہے. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. تین چیزیں. پہلا یہ کہ ایک تو وہ کپڑوں کی گندگی والی بات کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر 200 دفعہ پڑھ کے سو. اور تیسرا یہ کہ کبھی پریشانی والا خواب اور کبھی جو ہے نا وہ اچھائی والا خواب ہے. تو اگر جو اللہ اکبر 200 مرتبہ پڑھ کے سونے کا کہا ہے، ظاہر ہے یہ سنت تو نہیں ہے. سنت تو یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو یہ ایک ذکر بتایا تھا کہ رات کو سوتے وقت 33 سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے سونا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی میرے لیے دن آئے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی سلامتی والا معاملہ، جو بھی ایام میرے اوپر آئے، میں نے یہ ذکر رات کو چھوڑا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ ذکر کر کے نہیں سوتے جو کہ مسنون ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو پھر یہ انہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. باقی عام روٹین میں بھی چلتے پھرتے انسان پڑھتا رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کا ذکر جو ہے عام روٹین میں کرتے ہیں، اور انسان بسا اوقات پریشان ہوتا ہے کاروباری زندگی میں. تو یہ اللہ اکبر یہ اشارہ ہے 200 مرتبہ کہنے کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں تو پریشانیاں جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. باقی وہ جو لباس کو، کپڑوں کو غلاظت یا اس طرح کی چیز، اس میں خاص طور پہ کمائی، جو آپ کی کمائی ہے نا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے کپڑوں کو لگ رہی ہے. کہیں مال کے اندر، کمائی کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ انسان بظاہر تو ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی غلط بیانی ہو جائے، اگر اپنے گاہک کے ساتھ میں کوئی سیدھی بات کرنے کی بجائے ایسے جو ہے نا گھما پھرا کر بات کروں، وعدہ خلافی کروں، اگر میں مثلاً ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں، میں کپڑے سلائی کرتا ہوں یا کس طرح کا، تو گاہک کو جو میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کل سلائی کر کے نہیں دے سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کل آپ کو تیار ملے گا آپ کو، تو وہ آتا ہے نہیں ملا، دوسرے دن نہیں. تو اس طرح سے جان بوجھ کر ڈیلے کرنا یا گاہک کو سیدھی بات نہ کرنا، تو اگرچہ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن یہ جو گاہک کے ساتھ غلط بیانی ہے یا اس طرح کا معاملہ، یہ آپ کی حلال
کمائی کے اندر بھی آمیزش کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اور تیسرا کبھی خواب اچھے ہیں کبھی جو ہے نا وہ پریشان کن ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قانون ہے کہ کوئی بھی بندہ نہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے, خوش رہتا ہے, اور نہ کبھی وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. بدلتے رہتے ہیں انسان جتنا بھی تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایام ہم بدلتے رہتے ہیں, کبھی خوشی والے اور کبھی پریشانی والے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو اگر انسان ہمیشہ ہی برے خواب دیکھے, ہمیشہ ہی نقصان دہ خواب دیکھے, تو انسان تو بالکل جکڑا جائے. اور ہمیشہ ہی اگر وہ خوشی والے اور اچھے خواب دیکھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا پر امید ہو جائے کہ خوف والا بالکل پہلو اس کا غائب ہو جائے. تو بالکل خوف اور امید, جیسا کہ ہمیں جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا, جب وہ اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے. تو خوف اور امید اگر دونوں رہیں گے تو پھر بندہ سیدھا رہے گا. ٹھیک ہے جی. وقار صاحب والا خواب پتہ نہیں پورا ہوتا ہے یا نہیں آج کی ہماری ڈسکشن میں, وہ ہو گیا. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ وقار آئی ڈی لکھتے ہیں میری بہن نے خواب میں بھانجے کو مارتے ہوئے دیکھا اور بعد میں بھائی نے بھی مارا, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ تربیت کی طرف اشارہ ہے. تربیت کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کچھ ٹکڑوں میں خواب ہیں اور ڈیفرنٹ انداز یہ آپ کا امتحان ہے, یہ میرا امتحان ہے. عبدالعادی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اور لکھتے ہیں اس پروگرام کے سارے ممبران بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سب ولیوں کی حفاظت فرمائے, آمین. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. عرفان صاحب آ گئے ہیں جی, آپ سے خاص محبت کرنے والے. اللہ وہ آپ سے بواسطہ نظامی صاحب. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. جزمان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہی کرتے ہیں, اور مجھے بہت سے خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے. بارک اللہ. یہ جی سب یہی کہتے ہیں, تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں, کوئی نئی بات بتائیں ذرا. عرفان صاحب محبت کرتے ہیں جی. اللہ جی میرا نام بھی آگے نظامی بھیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین. بہت شکریہ. جزمانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اپنی زبان سے جزمانی صاحب کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. اور یہ اصل میں حق پیغام ٹی وی کا ہے. پیغام ٹی وی کا حق, اور پیغام ٹی وی جو کام کر رہا ہے نا, تو واقعتاً اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, جو کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. عرفان صاحب لکھتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک راستے میں کھڑا ہوں اور ایک دکان میں کچھ آدمی مفتی عبد الرحمن عابد بیٹھے ہیں اور مجھ کو بلاتے ہیں, اور میں آدمیوں کو کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے امیر صاحب ہیں. پھر آگے جاتے ہیں, مفتی صاحب میرے بارے میں تعریف بھی کرتے ہیں. ایک لڑکے کے پاس کاپی پینسل ہے, اس کو کہتے ہیں اس کا نام لکھو, وہ میرا نام لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب غائب ہو جاتے ہیں. پھر وہ 2 غیر آدمی رشتہ دار نظر آتے ہیں. میرا مذاق یہاں پہ ختم ہو گئی لائن, اور آگے پھر لکھتے ہیں لیکن میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. شاید وہ لکھنا چاہ رہے میرا مذاق اڑاتے ہیں. فرمائیے گا سر. دکان پہ شیخ عبد الرحمن عابد صاحب سے ملاقات, ان کو دیکھا, دیگر لوگ بھی ہیں, اور مفتی صاحب جو ہے نا ان کی تعریف کرتے ہیں, اور پھر کاپی پر یا کاغذ پر کچھ نہ کچھ لکھواتے بھی ہیں, اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ صبر کر کے گزر جاتے ہیں. تو یہ آج کے دور میں دین سے محبت کی علامت ہے. اچھا, دین سے محبت کی علامت ہے جی. اور دین سے جو محبت کرتے ہیں نا, لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ عجیب آدمی ہے. یہ آج کے دور میں بھی وہ پتھر کے دور کی باتیں کرتا ہے. یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے نا, یہ دیندار لوگوں کو اجنبی سمجھ کر مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ ان کے اجنبی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بدأ الاسلام غریباً, اسلام شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا, اور ایک وقت آئے گا یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. فطوبی للغرباء, تو جو اجنبی لوگ ہیں انہی کے لیے جنت کی بشارتیں بھی ہیں, انہی کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. تو آج کے دور میں دین کی بات کرنا, دین والوں کے ساتھ جڑنا, یا دین پر عمل کرنے کی بات کرنا, سنتوں کی بات کرنا, یہ ایک اوپرا اور ایک اجنبیت والا کام سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو مذاق اڑائے گا, اور پھر شیخ صاحب کا ان کی تعریف کرنا, تو یہ کسی دیندار شخص کی طرف سے اس لیے تعریف ہے کہ یہ جو عرفان صاحب جنہوں نے خواب دیکھا ہے, ان کا دین سے, اہل دین سے ایک لگاؤ ہے, کنیکشن ہے, تعلق ہے. تو اس وجہ سے, اور جو مذاق اڑایا گیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رستے میں اس پر عمل کرتے ہوئے مزید کچھ آزمائشیں آئیں گی. لوگوں کی باتیں سہنا پڑیں گی.
لیکن جو لوگوں کی باتیں سہ کر برداشت کر کے دین کو نہیں چھوڑتا بلکہ دین پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ جو لکھا جا رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند مقام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا مقدر وہ ان کے نصیب میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کس لیے کہ ان کا مذاق سن کے یہ چپکے سے نکل گئے، کیونکہ میں چپ بیٹھا رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں یہ بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، عرفان صاحب ایک اور خواب کی تعبیر مل گئی ہے آپ کو، دیکھیں لائیو بھی تعبیر مل رہی ہے۔ اچھا، آوان مصطفیٰ یس لکھتے ہیں خواب میں گھر کو نیا پینٹ ہوتا دیکھنا اور اللہ کی توحید بیان کرنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ دین اور دنیا دونوں حوالوں سے بہتری کی اچھا، انشاءاللہ۔ تو یعنی گھر کو پینٹ کرنا یہ کوئی نئی تبدیلی، یہ مثبت چینج وہ ان کی زندگی کے اندر وہ آئے گا، یہ دنیا کے حوالے سے، اور عقیدہ توحید کا بیان یہ دین کے حوالے سے۔ تو دین اور دنیا دونوں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ انسان خوش نصیب ہے، تو یہ بڑی سعادت والا خواب ہے۔ پازیٹیو انرجی لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آگے بلال حسین لکھتے ہیں کہ شیخ میں بہن کے خواب میں بہن نے خواب میں دیکھا جی کہ ہمارے گھر میں سانپ ہے، وہ کبھی کمرے سے باہر جاتا ہے اور کبھی اندر آتا ہے، وہ امی کو بتاتی ہیں، سانپ بعد میں وہ بیڈ کے نیچے چلا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ خوف محسوس کرتی ہے۔ شاید وہ بہن کے حوالے سے لکھے کہ میری بہن نے خواب دیکھا ہے۔ بہن اگر شادی شدہ ہیں جی، اور سانپ آخری وقت میں ان کے بیڈ کے نیچے آ کے چھپ گیا ہے، تو اس کا مطلب جو بہن اور ان کے شوہر ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی دخل اندازی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، ان کے درمیان کوئی تلخی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن احتیاط کی طرف ہی اشارہ ہے، چونکہ ڈسا نہیں ہے سانپ نے، جی، کبھی کمرے کے اندر ہے کبھی باہر ہے، لیکن بالآخر وہ بیڈ کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ تو انہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، تو ان معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ان کی اگر کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے تو اس رشتے کے حوالے سے کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ظاہری جو معاملات ہیں وہ دیکھ کر رشتے کی ہاں کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اشارہ ہے کہ فوری ہاں کرنے کی بجائے مزید استخارہ بھی کیا جائے اور محتاط رہا جائے۔ ٹھیک ہے۔ سلمہ جبین ہمیں لکھتی ہیں اللہ کا شکر ہے، اور آگے لکھتی ہیں میرے بھی کافی خواب تھے، لیکن میں نے عید کے دوران اور بعد میں نہیں بھیجے، لیکن کافی خواب تھے۔ یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ریڈ روز ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، لکھتے ہیں شیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سیرت مستقیم بھی بارک اللہ فیک لکھ رہے ہیں جی۔ اور اس کے بعد وقار لکھتے ہیں کہ بھائی نظامی میرا بھی خواب شامل کر لیں، میں نے اوپر پوچھا ہے میرا کال پیکج نہیں ہے، کال نہیں ہو سکتی، ہم نے شامل کر لیا ہے، دو شامل کر لیے۔ ریڈ روز بہت دعائیں دے رہے ہیں۔ گین عبدالہادی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اعجاز احمد رانجا لکھتے ہیں، اچھا آئی ڈی بھائی کی ہے لیکن لکھنے والی بہن ہے۔ ام عبداللہ نے ابھی ہمیں کال بھی کی اور لکھتی ہیں ام عبداللہ منڈی بہاؤالدین سے، بھائی میرا خواب یہ ہے کہ خواب میں کسی کی موت دیکھنا کیسا ہے جبکہ حقیقت میں وہ زندہ ہو؟ یہ کسی کی اگر موت دیکھی ہے دو ہی باتیں ہوتی ہیں جی، یا تو انشاءاللہ اس کی زندگی لمبی ہوگی، اچھا، نمبر دو اس کے بارے میں آدمی ٹچی ہو، حساس ہو، جی، اس کے بارے میں فکر مند ہو، پھر یہ اس طرح کا خواب آتا ہے۔ خواب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے لکھا ہے ہمیں بلال حسین نے، اچھا نہیں ہمیں عبدالہادی کہتے ہیں میری کال ریسیو نہیں کر رہے آپ، کال تو ریسیو کرنے بیٹھے ہیں یہ واٹس ایپ پہ آ رہی مسلسل آ رہی، شاید یہی ہو۔ اچھا وہ کال ہم واٹس ایپ والی نہیں ریسیو کرتے، کال ہمارے جو 042111700 والی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا جی آگے ہمیں کون لکھ رہا ہے؟ ہمیں لکھ رہے ہیں بلال حسین، لکھتے ہیں نظامی بھائی میرا خواب بھی لازمی شامل کریے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بلال کا تو بھی ہم نے شامل کر دیا بھائی، آپ کا خواب شامل ہو گیا۔ ایم فریاد لکھتے ہیں قاری صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بھائی وفات پا گیا ہے اور اسے ابو لوگ قبر میں ڈال رہے ہیں، میں قبرستان میں رو رہی ہوں کہ ابو کی طرح بھائی بھی ہمارا خیال رکھتے تھے، اور بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ مجھے سایہ ہو گیا ہے، اور میں یہ تسبیح پڑھ رہی ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور شاید آیت الکرسی بھی پڑھ رہی ہوں۔ سر
والد صاحب ان کی حقیقت میں فوت ہو چکے ہیں، ہاں جی، اور بھائی والد صاحب کے بعد پرورش کر رہے ہیں، اور پھر پرورش کرنے والے بھائی کی وفات دیکھی ہے، اور جملہ یہ بولا ہے کہ والد صاحب کے بعد بھائی جو ہے نا وہ پرورش کیا کرتے تھے، تو اب کیا بنے گا؟ نتیجہ یہی ہے نا کہ اب کیا بنے گا؟ تو گویا کہ مالی معاملات میں کہیں کوئی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، کوئی مالی معاملات کے اندر کوئی آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کا معاملہ آ سکتا ہے، باقی کوئی پریشانی ہوگی۔ اور پھر ساتھ آیت الکرسی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی تسبیحات کی طرف پلٹ آئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اسی کی بدولت ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو بھائی کی وفات، اس کی وجہ سے مالی پریشانی آئی ذہن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ آیت الکرسی بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، تو ان کے ذریعے سے مالی معاملات بہتر ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وقار صاحب بڑے خواب لکھ کے بھیجے، ہماری کوئی بہن ہے، ٹھیک ہے، ان کی جانب بڑھیں گے، لیکن محمد ہاشم جزمانی صاحب آپ کا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ آپ کا تو شکریہ ہم پروگرام کے بعد بھی ادا کریں گے، آپ آئے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور جو خاص طور پہ انتظار تھا ہماری آڈینس کو، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، تو وہ انتظار ختم ہو گیا الحمدللہ۔ ملاقات کا سلسلہ اب جاری رہے گا، اور وقت بھی ہمارے پاس زیادہ ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ سو آپ ہمیں لکھ کے بھیجنے سے بہتر ہے کہ جب آپ کال کریں تو آن سپاٹ ہی آپ لائیو کال خواب کی تعبیر لے لیا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، معزز مہمان آپ آئے۔ اس کے ساتھ ہی جی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔